بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 9 ابتدائی حساب جو ہم نے پڑھا تھا اس کی آج ایکسرسائز کو مشق کو ہم حل کرتے ہیں۔ مشق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سوال ہے کویسچن نمبر 1 وہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھے۔ ان سوالوں کے ہم نے مختصر لکھنے ہیں، جواب جو لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ابتدائی حساب ایک فقاہیہ مضمون ہے، ادب کی اس صنف کا مختصر مگر جامع تعارف بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ابتدائی حساب طنز و مزاح ادب کی اس صنف کا مختصر مگر جامع تعارف یہ ہے کہ یہ روزمرہ زندگی کے عام موضوعات کو ہلکے پھلکے اور مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ یہ قاری کو نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ بسا اوقات سماجی مسائل پر تنقیدی روشنی بھی ڈالتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سبق ابتدائی حساب کا مرکزی خیال بیان کریں۔ اس سبق کے اندر یا اس نثر پارے میں مصنف جمع کے قاعدے کو عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لاگو ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، جیسے تجارت، رشوت اور عام لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم تفریق کا بتائیں گے اور ضرب کا تھوڑا سا بتائیں گے، اور تقسیم کا عمل چاہے وہ مادی اشیاء کا ہو یا ذمہ داریوں کا اکثر ناانصافی اور ذاتی مفادات پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر اپنے حقوق کو خود محفوظ کر لیتے ہیں جبکہ دوسروں کو فرائض اور مشکلات میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ رویہ انسانی سماج میں عدم توازن اور تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے مصنف نے سبق میں ریاضی کے 4 بنیادی قاعدوں کو عملی زندگی پر منطبق کیا ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمع اور تفریق کا فرق واضح کریں۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمع اور تفریق کا مطلب وضاحت سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جمع ہے کسی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو یکجا کرنے یا ملانے کا عمل ہے، جیسے عملی زندگی میں وسائل یا خیالات کو اکٹھا کر کے مسائل حل کرنا۔ تفریق کسی چیز کو کم کرنا یا علیحدہ کرنے کا عمل ہے، جیسے زندگی میں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا یا نقصان کی کمی کرنا۔ یہ دونوں اصول صرف ریاضی میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے مصنف کے نقطہ نظر کے مطابق ضرب کا اصول لاگو کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان کیوں پڑھ لینی چاہیے؟ اس کا جواب ہے مصنف کے نقطہ نظر کے مطابق ضرب کا اصول لاگو کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ضرب کا مطلب کسی چیز کو بڑھانا یا وسعت دینا ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول بغیر قانونی حدود کے استعمال کیا جائے تو یہ غیر قانونی اور نقصان دہ نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ تعزیرات پاکستان پڑھنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارے اعمال قانون کے دائرے میں ہیں یا نہیں، اور کسی بھی بڑے قدم سے پہلے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ سماج اور ریاست کے قوانین کی حد بندی کی جا سکے۔ سوال نمبر 5 ہے مصنف کا 1+1=11 کا قاعدہ کس معاشرتی رویے پر چوٹ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے مصنف کا 1+1=11 کا قاعدہ اس معاشرتی رویے پر چوٹ کرتا ہے جہاں افراد کے اتحاد، اتفاق اور اجتماعی تعاون کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ اصول اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور اپنی انفرادی صلاحیتوں کو یکجا کرتے ہیں تو ان کی طاقت اور اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن معاشرتی رویے میں جب خود غرضی، انا پرستی یا تقسیم کا رجحان غالب ہو تو یہ اجتماعی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
مصنف اس رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اتحاد کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مصنف کے مطابق تقسیم کا قاعدہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے، کیسے؟ یہ ہم نے بتانا ہے کہ تقسیم کا جو قاعدہ ہے وہ جھگڑے کا باعث کیسے بنتا ہے۔ جواب ہے، مصنف کے مطابق تقسیم کا قاعدہ جھگڑے کا باعث اس طرح بنتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کی بجائے اپنے اپنے مفادات اور انا کو ترجیح دیتے ہیں تو معاشرہ تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تقسیم ذاتی، خاندانی یا گروہی اختلافات کو جنم دیتی ہے جو آخرکار جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ مصنف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تقسیم کا رجحان افراد کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو ختم کر دیتا ہے اور اختلافات کو بڑھاوا دیتا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 7، سبق ابتدائی حساب میں کن معاشرتی رویوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے؟ فہرست مرتب کریں۔ اس کا جواب ہے، سبق ابتدائی حساب میں مصنف نے مختلف معاشرتی رویوں کو موضوع بحث بنایا ہے جنہیں ترتیب وار درج ذیل انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور اجتماعی کوشش، مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اتفاق اور اتحاد سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ 1+1 = 11 کے اصول سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آگے ہے تقسیم اور اختلافات، مصنف نے تقسیم کا قاعدہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تقسیم اور اختلافات معاشرتی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں اور اجتماعی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ آگے ہے خود غرضی اور ذاتی مفادات، خود غرضی اور ذاتی مفادات کو معاشرتی نقصان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کو دوسروں کے حقوق پامال کرنے پر اکساتے ہیں۔ آگے ہے قانون اور انصاف کی اہمیت، ضرب کے اصول کو تعزیرات پاکستان کے ساتھ جوڑ کر یہ بتایا گیا ہے کہ انصاف اور قانون کی پیروی معاشرتی امن کے لیے ضروری ہے۔ آگے ہے اجتماعی ترقی کا فلسفہ، مصنف نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ لوگ ذاتی اختلافات کو ختم کر کے مل جل کر کام کریں تو وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام رویے سبق کے ذریعے اخلاقی اور سماجی تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، تفریق کا قاعدہ عملی زندگی پر کس طرح منطبق ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب ہے، تفریق کا قاعدہ عملی زندگی پر اس طرح لاگو ہوتا ہے یا منطبق ہوتا ہے کہ یہ اختلافات تقسیم اور علیحدگی کے نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ مصنف نے یہ قاعدہ اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا ہے کہ جب افراد، خاندان یا معاشرے میں ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ افراد کے درمیان اختلاف، عملی زندگی میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تعلقات میں دراڑ پیدا کرتا ہے اور معاشرتی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ خاندانی تقسیم، خاندان کے افراد اس تفریق یا جھگڑے محبت اور تعلقات کو کمزور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خاندان میں بے سکونی اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے گروہی تقسیم، معاشرتی سطح پر تفریق کا اصول مختلف گروہوں یا قوموں کے درمیان دوریاں بڑھاتا ہے جو انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اجتماعی ترقی میں رکاوٹ، جب لوگ الگ الگ سمتوں میں کام کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو وسائل اور توانائیاں ضائع ہوتی ہیں اور اجتماعی ترقی رک جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق تفریق کا قاعدہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اکثر لوگ باہمی تعاون اور اتحاد کو ترجیح نہ دیں تو زندگی میں ناکامی، اختلافات اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، عمدہ مزاح وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تقریر لکھنی ہے جو کہ 300 لفظ پر مشتمل ہو۔
یہ ہم نے لکھی ہے کہ مزاح انسانی زندگی کا وہ حسین پہلو ہے جو نہ صرف خوشی فراہم کرتا ہے، اس میں ہم تقریر کا لب و لیشہ پیدا کریں گے جناب صدر، اور کچھ اشعار شامل کیے جا سکتے ہیں، اس کو ایک پراپر تقریر کا رنگ دے کے اس کو بیان کرنا ہے، بلکہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں جہاں ہر فرد پریشانیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، عمدہ مزاح کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ عمدہ مزاح کا مطلب صرف ہنسنا اور ہنسانا نہیں، بلکہ ایسا طرز عمل یا گفتگو ہے جو لوگوں کے دلوں کو خوشی فراہم کرے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ ایک مہذب انداز ہے، مزاح جو ہے وہ ایک مہذب انداز ہے جو نہ صرف دوستوں بلکہ خاندانوں کو قریب لاتا ہے، بلکہ معاشی تعلقات کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے مزاح کے نت نئے انداز سامنے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں اکثر اخلاقیات کی حدود کو عبور کر لیتے ہیں۔ ایسے مواد سے نہ صرف سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشرے میں منفی جذبات بھی فروغ پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عمدہ مزاح کو فروغ دیں جو تہذیب اور شائستگی کا مظہر ہو۔ عمدہ مزاح ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ صرف دماغی تناؤ کو کم کرتا ہے بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ مزاح انسان کو مشکل لمحات میں ہنسنا سکھاتا ہے اور زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مزاح کے ذریعے تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک استاد اگر تعلیم کے دوران عمدہ مزاح کا استعمال کرے تو طلباء زیادہ خوش دلی سے پڑھائی کریں گے۔ اس طرح ایک خوش مزاج شخص دفتر یا کاروبار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ آخر میں عمدہ مزاح وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو خوشگوار بناتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مزاح دوستوں کے جذبات کا احترام کرے اور کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ یاد رکھیں، عمدہ مزاح نہ صرف ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ تقریر ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جناب والا اردو زبان پر مشتمل ادب اردو ادب کہلاتا ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ والی تقریر، اور اس میں پراپر تقریر والا انداز جناب صدر، جناب والا، اور اس میں اشعار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہماری یہ تقریر مکمل ہوتی ہے۔ آگے ہم نے اپنے ادارے کے چوکیدار کا ایک سنجیدہ خاکہ بیان کرنا ہے۔ وہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے: ہمارے تعلیمی ادارے کا چوکیدار ایک محنتی، دیانتدار اور فرض شناس شخص ہے۔ اس کا نام رحمت علی ہے اور وہ تقریباً 50 سال کا ہے۔ درمیانے قد، سفید بال اور جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ وہ ایک سنجیدہ شخصیت کا مالک دکھائی دیتا ہے۔ رحمت علی ہمیشہ صاف ستھری وردی میں ملبوس ہوتا ہے جس پر ادارے کا نشان نمایاں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور سکون دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کی زندگی کے تجربات کا عکاس ہے۔ وہ اپنے فرائض نہایت ذمہ داری سے سر انجام دیتا ہے۔ خواہ دن ہو یا رات وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور ادارے کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ صبح سویرے جب ہم اسکول آتے ہیں تو رحمت علی گیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ ہر طالب علم کو سلام کرنا، اس کا بستہ چیک کرنا اس کا معمول ہے۔ شام کو اسکول بند ہونے کے بعد وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام کمرے اور دروازے بند ہوں۔ رحمت علی نہ صرف ایک محافظ ہے بلکہ ایک نرم دل انسان بھی ہے۔ وہ کسی طالب علم کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ فوراً پیش قدمی کرتا ہے۔ موسم چاہے سرد ہو یا گرم وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتا۔ اس کی زندگی سادگی اور قناعت سے بھرپور ہے۔
وہ اپنی معمولی تنخواہ میں بھی خوش ہے، وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ رحمت علی ہمارے ادارے کا وہ ستون ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ رحمت علی کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمانداری اور فرض شناسی ہی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ آگے ہے زبان شناسی۔ یہ ہے سوال نمبر 6، یعنی کہ سبق ابتدائی حساب سے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی مثالیں تلاش کر کے تحریر کریں۔ میرے چینل پر اردو گرامر کے نام سے ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی پراپر ویڈیو پڑی ہے، جس میں اس کی تعریف، مثالیں اور ترکیب نحوی سب کچھ اس کے اندر ساتھ ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق ابتدائی حساب میں استعمال ہونے والی علامات کی نشاندہی کرتے ہوئے علیحدہ کریں اور ہر علامت کا نام لکھیں اور ایک جملے میں استعمال کر کے وضاحت کریں۔ جو اس میں علامات استعمال ہوئی ہیں ہم ان کو الگ کر کے ان کا نام لکھ کے اور جملے میں استعمال کر لیں گے۔ آگے ہے، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ روشن دان کو بند کر دو، کو جو اس میں نہیں آئے گا، روشن دان بند کر دو۔ کسی کے مذہب پر یہ والا نقطہ نہیں آئے گا، دوسرے والا نکتہ چینی نہ کرو۔ عورتیں بھی تحریک آزادی میں حصہ، یہ والا لیتی نہیں آئے گا، لیتی ہیں۔ آپ کی مدد ضرور کیا جائے گی، ضرور کی جائے گی، یہ کیا نہیں آئے گا اس میں۔ ابرار نے سالن کے ساتھ روٹی کھائی، کھایا نہیں، کھائی۔ اگلا سوال ہے، ہر جزو کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ یہ ہم نے پر کیا ہے۔ سب سے پہلے کا ہے جملہ اسمیہ، مسند، جملہ فعلیہ، فعل ناقص اور مسند علیہ، اور فاعل، فعل مفعول اور مطلق فعل کس کے اجزاء ہیں؟ جملہ فعلیہ کے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔